نبی کائنات کو ستایا گیا، مارا گیا، پیٹا گیا، مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا گیا، نبی کائنات مدینہ منورہ جانے لگے، مکے کو دیکھ دیکھ کے پلٹ پلٹ کے دیکھ رہے ہیں۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی کیا بات ہے؟ کہنے لگے اے مکہ، اللہ جانتا ہے کہ مجھے تجھ سے کتنا پیار ہے، میں تجھ سے کتنی محبت کرتا ہوں، تیرے در و دیوار سے اور تیرے ذروں سے مجھے کتنا پیار ہے، لیکن تیری بستی کے لوگ مجھے رہنے دینا نہیں چاہتے، اس لیے میں تجھے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اللہ اللہ، لیکن وہی وہ محبت تھی کہ ایک دن وہ تھا کہ تنہا حضرت ابوبکر صدیق کو لے کر جناب مکہ کی طرف ہجرت کر گئے، لیکن ایک زمانہ وہ بھی آیا 900 برس کے 800 برس کے بعد کہ نبی کائنات کئی ہزار اپنے جانثار فوجیوں کو لے کر تلوار کی چھاؤں میں مکے کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ نبی رحمت کی گردن مبارک اللہ کے شکر اور احسان کے تحت جھکی ہوئی، صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے گھر کو دیکھتے ہی نبی کائنات نے اپنی گردن جھکا لی، خانہ کعبہ کو دیکھ کر جھکا لی گردنیں۔ جن مکے والوں نے آپ کو نکالا تھا، جن مکے والوں نے پتھروں سے آپ کا سواگت کیا تھا، جن مکے والوں نے آپ کی بیٹیوں کو طلاق دیا تھا، جن مکے والوں نے آپ کے اوپر گندگیاں پھینکی تھی، جن مکے والے آپ کے گھروں میں پتھر پھینکا کرتے تھے، آج وہ سارے دشمن مکے کے اندر خانہ کعبہ کے اندر ہاتھ باندھے ہوئے کھڑے ہوئے، 10,000 کا لشکر جرار صحابہ کرام کا بے نیام تلواریں لیے ہوئے صحابہ، جنہیں اسی مکے کے لوگوں نے ستایا تھا، مارا تھا، پیٹا تھا۔ سیدنا بلال بھی کھڑے ہیں، حضرت صہیب رومی بھی کھڑے ہیں، حضرت خبیب بھی کھڑے ہیں، جن کے پیٹھ کو انگاروں پر رکھ کر جناب علی داغدار ہی نہیں بلکہ چربیاں تک پگھلائے گی اور آپ کی پیٹھ کالی ہو گئی جلتے جلتے۔ کہتے ہیں کہ چربیاں پگھل کے ان انگاروں کو بجھا دیا کرتی تھیں، اس طرح ہمیں اذیت دی گئی۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکے کی گلیوں میں گھسیٹا گیا۔ آج وہ بلال نبی کائنات کے سامنے، نبی کائنات کی اونٹنی کے آپ نکیل پکڑ کر کے کھڑے ہوئے ہیں، پورا مکہ منتظر ہے کہ آج کیا فیصلہ ہونے والا ہے۔ آج گردنیں باقی نہیں رہیں گی، محمد اپنا 9 سال 8 سال کا بدلہ لیں گے، انتقام لیں گے، انہیں ستانے والوں کو آج وہ نہیں چھوڑنے والے ہیں۔ اللہ اللہ، لیکن اس روئے زمین پر اس سورج نے، اس خانہ کعبہ کی عمارت نے، مکے کی سمیت پوری دنیا نے، تاریخ نے یہ منظر کبھی نہ دیکھا ہوگا۔ اللہ اکبر کہ نبی کائنات سر جھکا کر کے خانہ کعبہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں حقیر سمجھا گیا، جنہیں غلام سمجھا گیا، جنہیں نیچ سمجھا گیا تھا، جنہیں مارا جاتا تھا، گلے میں رسیاں باندھ کر جنہیں گھسیٹا جاتا تھا، جن کی توہین اہانت ہوتی تھی، جنہیں ذلیل کیا جاتا تھا، یہ اسلام تھا کہ ان ذلیل، ان نیچ، ان چھوٹے، ان غلاموں، ان کالے کلوٹوں کو وہ شرف اور وہ مقام دیا کہ وہی مکے کے لوگ جو آپ کو گالیاں دیتے تھے، اللہ کے حبیب نے حضرت سیدنا بلال کو حکم دیا، بلال کہاں ہو؟ اے لبیک یا رسول اللہ، یہاں موجود ہیں۔ کہا جاؤ مکے کے لوگوں کے سامنے، آج میں تمہیں وہ رتبہ اور وہ مقام دیتا ہوں کہ یہی مکے کے لوگ تھے جو تمہیں اسی مکے کی گلیوں میں گھسیٹا کرتے تھے، تمہارے گلے پر پیر رکھ کر کے تمہیں کچلا کرتے تھے۔ جاؤ، آج میں تمہیں حکم دیتا ہوں، خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر چڑھو، خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھو، اللہ کا کلمہ بلند کرو۔ حضرت سیدنا بلال جھپٹ پڑے، خانہ کعبہ کی رسیوں کو پکڑا اور دیوار پر چڑھنے لگے، اور جوان چڑھ کر کے خانہ کعبہ کے اوپر اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا، اللہ سب سے بڑا ہے کہ صدائیں بلند ہوئی۔ اللہ اکبر، دشمنان اسلام سر جھکائے ہوئے کھڑے ہیں۔ یہ رتبہ کس نے دیا؟ حضرت سیدنا بلال کو اسلام نے دیا۔ اسلام نچلے کچلے پچھلے لوگوں کا مسیحا ہے، ماوا ہے، ان کا مگر یہ بتانا ہے آپ کو کہ ہمارے ہاں اونچ نیچ نہیں ہے، ہمارے ہاں کالا گوڑا نہیں ہے، ہمارے ہاں کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے۔ ہم سب جب کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیتے ہیں تو ہم سب بھائی بھائی ہو جاتے ہیں۔ ہم سب چھوٹ چھاٹ نہیں مانگتے، ہم ایک گلاس میں، ایک تھالی میں، ایک پلیٹ میں ہم ایک دوسرے کا جوٹا بھی کھاتے ہیں، پانی بھی پیتے ہیں ایک دوسرے کی۔ ہم جب مسجدوں کے اندر جاتے ہیں تو گردنوں سے کندھے سے کندھا ملا کر، اپنے پیروں سے پیر ملا کر کے
ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے, محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نماز. یہ کردار ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, یہ اسلام نے ہم کو سکھایا ہے. ہم میں کوئی ہم میں کوئی چھوٹا نہیں, ہم میں کوئی بڑا نہیں, ہم میں کوئی دلت نہیں, ہم میں کوئی نیچ نہیں, ہم میں کوئی آدیواسی نہیں, ہم سب ایک ہے. اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اے دنیا کے لوگوں سنو, اسلام کا یہ کہنا ہے, اللہ کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت کی کوکھ سے پیدا کیا ہے. تمہارا باپ ایک ہے, تمہاری ماں ایک ہے, ایک ہی باپ اور ایک ہی ماں کی تم سب اولاد ہو. ہم نے تمہیں مختلف کٹمب میں, قبیلوں میں, خاندانوں میں ہم نے تمہیں جو بانٹا ہے, اس لیے نہیں بانٹا ہے کہ یہ سید ہے, یہ مرزا ہے, یہ افغانی ہے, یہ فلاں ہے, یہ خان ہے, یہ پٹھان ہے, یہ چھوٹا ہے, یہ بڑا ہے. نہیں, اس لیے نہیں. یہ تو سید بھی ہو, مرزا بھی ہو, افغان بھی ہو, تم سبھی کچھ ہو, بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو. ہم نے تمہیں ان قبیلوں خاندانوں میں بانٹا اس لیے تعارفوا, آپس میں محبت پیدا کرو, پریم پیدا کرو, شادی بیاہ کرو, تعارف پیدا کرو آپس میں. آپس میں تمہارا رب ایک ہے, تمہارا مالک ایک ہے, باپ ایک ہے, ماں ایک ہے, آدم ایک ہے, حوا ایک ہے, انہی کی اولاد ہو تم. پھر یہاں دنیا میں کیسے اونچ نیچ ہو گئے تم؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تم میں سب سے زیادہ نیک اور شریف اور بڑا آدمی وہ ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ جانتا اور مانتا ہے. یہ ہے معیار, یہ ہے پہچان. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے حضرت بلال کو خانہ کعبہ کے اوپر چڑھا کر اللہ کی توحید کا کلمہ بلند کرا کر دنیا والوں کو یہ درس دے رہے تھے کہ اسلام لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی کلکم من آدم وآدم من تراب. سنو کائنات کے لوگوں, یہ اسلام مکمل ہو چکا ہے. یہ میری تعلیم ہے کہ کسی عربی کو کسی غیر عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں, اور کسی غیر عربی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت اور مقام حاصل نہیں. کلکم من آدم و آدم من تراب. تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے بنائے گئے, ہم سب مٹی سے بنائے گئے. بات سمجھ میں آئی؟ یہ ہے ہمارا دین. اسے بتانا پڑے گا یہاں کے غریب لوگوں کو, جنہیں کچلا جاتا ہے, جنہیں پسلا جاتا ہے, جن کو نیچ سمجھا جاتا ہے, جن کو چھوٹا سمجھا جاتا ہے, جن کو ویش, جن کو شودھ, جن کو نیچ کے نام پر ذلیل کیا گیا. تمہارا اسلام انہیں بلندی عطا کرتا ہے, انہیں فکر دیتا ہے, انہیں سوچ دیتا ہے. لیکن مسلمانوں, اگر تم خود ذات پات کی ان دلدلوں میں پھنس گئے, اگر خود ذات پات کی ان تاریکیوں میں بھٹکنے لگے, اگر خود ذات پات کی ان غلاظتوں میں تم نے اپنے آپ کو ملوث کر لیا, تو بھلا بتاؤ جو کفر از کعبہ پر خیزت کجا مالت مسلمانی. اگر کعبے ہی سے کفر اٹھے تو مسلمانی کہاں رہے گی؟ اگر تم بٹ گئے تو بتاؤ پھر یہ مت بھید جو تم نے پیدا کر لی, پھر یہ اسلام کا کیا ہوگا؟ ان بیچارے غریبوں کا کیا ہوگا؟ ان بیچارے دوسرے لوگ جو ان کو ستا رہے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ ان تک کون مسیحا بن کے آئے گا؟ مسلمانوں سنو, نوجوانوں, تم اس امت کے مسیحا ہو. مسیحا سمجھ رہے ہو؟ ہاں, اس امت کے ناؤ کے اس جنگل سے اور اس بھور سے نکالنے والے ہو. مسیحا ہو تم, سب کے درد کا علاج ہو مسلمانوں, نوجوانوں تم. لیکن تم خود مریض بن گئے. افسوس تو اس بات کا ہے. آئے تھے امت کو رہنمائی کرنے کے لیے, لیکن افسوس کہ تم خود بھٹکنے لگے ان تاریکیوں میں. نبی کائنات نے ننگی تلواروں کے سائے میں آج منتظر تھے مکے کے لوگ. سنو, جاہل کہیں کے, جنہیں سلیقہ نہیں جامع میں اٹھانے کا, انہیں یہ ناز ہے یہ میکدہ ہمارا. سلیقہ جن کو نہیں جامع میں اٹھانے کا, انہیں یہ ناز ہے یہ میکدہ ہمارا ہے. کہتے ہیں مسلمانوں اسلام تلوار سے پھیلا ہے. کس سے پھیلا؟ تم نے اپنی طرح سمجھ لیا, تم نے اپنی طرح سمجھ لیا, حیوان جانوروں کو لڑا بھڑا کر کے کہ اسلام تلوار سے پھیلا. جاہل کہیں گے, ان پڑھ گمار, اللہ تجھے ہدایت عطا فرمائے. شرم تم کو نظر نہیں آتی؟ آج جنوب تاریخ کا یہ پہلو بھی مسلمانوں نے تمہیں میں ایک ہتھیار دے کے جا رہا ہے. وہ ہتھیار نہیں کلاشنکوف, ہتھیار سن کے تو شیطانوں کے کان کھڑے ہو جائے. ربانی ہتھیار دے رہا ہے, یہ تو وہ کون سا ہتھیار دے رہا ہے؟ ربانی ہتھیار دے رہا ہے. جاؤ دکھاؤ ربٹ. اللہ تمہیں ہدایت عطا فرمائے, اللہ تم سے نپٹے, اللہ تم سے نپٹے. بولو آمین. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں آج خانہ کعبہ میں. 10,000 بے نیام تلواریں, نیام میں نہیں ہیں, تلواریں کھلی ہوئی.
اور جن کے ہاتھوں میں تلواریں ہیں ان میں وہ لوگ بھی ہیں جن کے باپوں کو قتل کیا گیا، ان میں وہ لوگ بھی ہیں جن کی ماؤں کے پیٹ چاٹ کیے گئے، ان میں وہ لوگ بھی ہیں جن کے بچوں کو قتل کیا گیا، ان میں وہ لوگ بھی ہیں جن کی دکانوں کو چلایا گیا۔ سارے مظلوموں کے ہاتھوں میں آپ تلوار اللہ نے دی ہے، کھڑے ہیں مکے کے رہبر عالم رحمت للعالمین کائنات کے رہبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھڑے ہیں، تمام لوگ کھڑے ہیں، مکہ کھچا کھچ بھرا ہوا، نبی کائنات سناٹے میں، سب سناٹے میں، اللہ کے حبیب کی آواز گونجتی ہے۔ آپ کہتے ہیں مکے کے لوگوں آج تمہارا کیا خیال ہے، تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، تمہارا کیا خیال ہے یہ بتاؤ۔ اور تلوار کے تانے دینے والے جاہلوں، ان پڑھو، گمارو، غلیظ پینے اور کھانے والوں، سنو، تم کہتے ہو اسلام تلوار سے پھیلا ہے، آؤ تجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے۔ نبی کائنات چاہتے تو اپنا ماضی کا، اپنی بیٹیوں کا انتقام لیتے، اپنے بچوں کا انتقام لیتے، صحابہ اپنے بچوں کا کہہ دیتے جاؤ چکے بیٹیاں اڑا دو اہل مکہ کی، آج حلال ہے خانہ کعبہ کی سرزمین، مکے کی سرزمین، کعبے کی سرزمین، جاؤ سب کو قتل کر دو، جاؤ لے لو اپنے بدلے، سارے ہتھیار نیچے کر لو، سب کے چھین لو۔ نبی کائنات آج ایک کمانڈر کی حیثیت سے، عظیم فاتح کی حیثیت سے مکے کے اندر کھڑے ہیں۔ آپ نے پوچھا مکے کے لوگوں یہ بتاؤ آج تمہارے ساتھ کیا سلوک ہونے والا ہے، کیا سلوک ہے تمہارے ساتھ ہے؟ لوگوں نے کہا انت خیرنا و ابن خیرنا۔ مانگنے کا سلیقہ بھی عربوں کو آتا ہے، ہم کو تم کو نہیں آتا ہے۔ لینے کا ڈھنگ بھی آج بھی خانہ کعبہ میں دعاؤں کی جو صدائیں بلند ہوتی، کاش ہمیں اس کا ترجمہ معلوم ہوتا، پتہ چلتا کہ وہ اللہ سے کیسے مانگتے ہیں۔ ہمیں ایسے مانگنا چاہیے۔ عربوں کو آتا ہے، جب نبی نے کہا بتاؤ تمہارے ساتھ کیا کروں میں، تو کہنے لگے آپ تو ہم میں سب سے اچھے ہیں اور سب سے اچھوں کی اولاد ہے۔ اللہ اچھے ہیں، خیرنا و ابن خیرنا، ہم میں سب سے اچھے ہیں اور سب سے اچھوں کی اولاد ہیں۔ تاریخ کے سنہرے اوراق میں جاؤ یہ کلمات لکھے ہوئے ملیں گے، نبی کی سیرت میں، اتہاس میں، نبی کے کریکٹر میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ نبی کائنات نے جب یہ جملہ سنا تو نبی نے کہا جاؤ اذهبوا وانتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ مکے کے لوگوں، تم نے محمد سے یہ بات کہی ہے کہ تم بڑے اچھے ہو، جاؤ آج میرا ظرف دیکھو، میں نے سب کو معاف کر دیا، پڑھ جاؤ اپنے گھروں کی طرف، تم سب کے سب آزاد ہو۔ لا تثریب علیکم اليوم، آج تم سے کوئی بدلہ، کوئی انتقام، کوئی بھی تم سے بدلہ نہیں لیا جائے گا، جاؤ اپنے گھروں کے۔ ہے سمجھ میں بات آئی؟ جاہلوں کہتے ہو اسلام تلوار سے پھیلا ہے، گمار کہیں کے، کم کرو پینا، غلاظت کھانا، عقلیں لوٹ آئیں گی، ورنہ اندر بھکتی میں عقلیں بھی چلی جائیں گی اور گئی بھی۔ انرجی جو تم لے رہے ہو وہ انرجی بڑی غلیظ ہے، صحیح انرجی لو، صحیح تعلیم حاصل کرو، آؤ ہم سے سنو اسلام کی حقیقت کیا ہے، اسلام کس کو کہتے ہیں۔ تم نے پتہ نہیں کہاں کہاں کن کن جانوروں کی لکھی ہوئی کتابیں پڑھ لی، دیکھ لی۔ تمہیں یہ درس دے کے میں اس لیے مسلمانوں دے رہا ہوں کہ آپ کو یہ یاد کرنا اور یاد کر کے یہ بات لوگوں تک بتانا، پہنچانا، یہی زندگی ہے، یہی مرنا ہے، یہی جینا ہے، یہی اوڑھنا ہے، یہی بچھونا ہے۔ اپنا کیریکٹر، اپنا کردار، مسلمان قاتل نہیں ہوتا، مسلمان چور نہیں ہوتا، مسلمان شرابی نہیں ہوتا، مسلمان جھوٹا نہیں ہوتا، مسلمان زناکار نہیں ہوتا، مسلمان بدکار نہیں ہوتا، لٹیرا نہیں ہوتا۔ اگر یہ سب کرتا ہے تو وہ نام کا مسلمان ہے، وہ حقیقت میں مسلمان نہیں۔ اپنا کردار بدلو، اپنا کیریئر بدلو۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کیا تھے وہ کل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ انہی چند باتوں پر اپنی بات ختم کرتے ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہوئے اجازت لیتا ہوں کہ بار الہ ہم سب کی اس حاضری کو قبول فرما لے مولا۔ اے اللہ جن لوگوں نے اس کانفرنس، بیٹھو ابھی، بیٹھو آپ، بیٹھو، مجلس ابھی ختم نہیں ہوئی ہے،
اللہ تبارک تعالیٰ جن لوگوں نے اس مجلس کو بپا کرنے میں دامے درمے قدمے سخنے جو بھی مدد کی ہے، اللہ ان کے مال، ان کی دولت، ان کے صحت، ان کی تنظیم، ان کے آل، ان کی اولاد، ان کے بچوں میں برکت ہی برکت عطا فرمائے، ان کے کھیت باڑیوں میں برکت دے، ان کی دولت میں برکت دے، ان کے ایمان میں برکت دے۔ اے اللہ جو علماء دعات تشریف لائے اور کل بھی تشریف لائیں گے جو حاضرین، اے اللہ ان سب کی اس حاضری کو قبول فرما کر ہم جس طرح یہاں بیٹھے ہیں، اے اللہ ہمیں جنت میں اسی طرح ایک دوسرے کو بیٹھنے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری مائیں، بہن، بیٹیاں بار الہ جو بھی حاضر ہوئی ہیں، اللہ ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفایابی عطا فرما، ہمیں جو پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ بارش نازل فرما مولا، اے اللہ بارش نازل فرما مولا، اے اللہ ہماری کھیتیاں سوکھی ہوئی ہیں، اے اللہ اللہم اسقنا، اللہم اسقنا، اللہم اسقنا، اے اللہ ہمیں بارش نازل فرما دے مولا، اے اللہ ہمارے اوپر رحم فرما دے مولا، اے اللہ ہمارے وطن میں ہمیں امن و شانتی کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما مولا، اے اللہ اہل وطن کو ہدایت عطا فرما مولا، اے اللہ اہل وطن کو ہدایت عطا فرما مولا، اے اللہ ان سب کو امن و شانتی سے رہنے والا بنا مولا، اے اللہ ہمارے اپنے دیش کی حفاظت فرما مولا، ہمیں حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما مولا، اے اللہ ہمارے دیش کے اندر بربادی پیدا کرنے والے، فتنہ و فساد بھڑکانے والے، اس دیش کو بربادی کی طرف لے جانے والے، اے اللہ انہیں ہدایت عطا فرما مولا، یا انہیں نیست و نابود فرما دے مولا، اللہ انہیں ہلاک و برباد فرما دے مولا، اے اللہ ہمارے وطن میں ہم سب کے اندر امن پیدا فرما مولا، راحت عطا فرما مولا، ہمیں اسلام کی دولت کی حفاظت کی توفیق عطا فرما مولا، اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما مولا، ہمارے علماء دعات کی حفاظت فرما مولا، اے اللہ ہمارے عوام، ہمارے ماں بہنوں بیٹیوں کی اے اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرما مولا، ان کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ہمارے نوجوان لڑکوں، بیٹوں اور بیٹیوں کی حفاظت فرما مولا، اے اللہ انہیں علم حاصل کرنے والا بنا مولا، اے اللہ انہیں اونچا مقام اور درجہ عطا فرما مولا، انہیں اسلام کا، دین کا، اپنے وطن کا محافظ اور سپاہی بنا دے مولا، اے اللہ ان سب کے کمائی میں، ان کی عمر میں، ان کی زندگی برکت فرما مولا، اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفایابی عطا فرما مولا، اور جو شفایاب ہے اللہ انہیں صحت و عافیت سے لمبی عمر عطا فرما مولا، اے اللہ تو جو ہاسپٹلوں میں، شفاخانوں میں، دواخانوں میں، گھروں میں، اللہ ان سب کو شفایابی عطا فرما مولا، اے اللہ جو مر چکے ہیں اللہ انہیں کروٹ جنت نصیب فرما مولا، اے اللہ ان کے قبروں کو نور سے منور فرما مولا، اے اللہ ہماری بہو بیٹی، ہماری بیٹیاں جو غیر شادی شدہ ہیں اور ہمارے نوجوان جو غیر شادی شدہ، اللہ تعالیٰ انہیں شادی شدہ ہونے کی توفیق عطا فرما مولا، ان کے ہاتھ کو پیلے فرما دے مولا، اے اللہ ان کے لیے بہترین جوڑے نصیب فرما دے مولا، اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں، گنہگار ہیں، بدکار ہیں، اے اللہ سحر کا وقت ہے، تیرا حکم ہے کہ جو کوئی سحر کے وقت مجھے پکارے، مجھے مانگے، میں اسے عطا کرتا ہوں، اے اللہ ہم تجھ سے جنت کا سوال کرتے مولا، اے اللہ ہم تجھ سے جنت کا سوال کرتے مولا، اے اللہ ہمیں جنت عطا فرما دے مولا، اے اللہ ہمیں دوزخ سے نجات عطا فرما مولا، اے اللہ ہمیں ہمارے ماں باپ، ہمارے آل اولاد کی گردنوں کو جہنم سے نجات عطا فرما مولا، ان کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما مولا، اے اللہ رمضان المبارک قریب ہے، اے اللہ ہمیں اس ماہ مبارک کے استقبال کرنے کی توفیق عطا فرما مولا، اے اللہ دل و روح سے اس کے اندر اللہ تیری عبادت و بندگی کرنے والا بنا مولا، قرآن کے اوپر تعلیم، قرآن کی تعلیم کو عام کرنے والا بنا مولا، اے اللہ ہمارے مدارس اور ہمارے مکاتب، ہمارے اسکولز، ہمارے کالجز، یونیورسٹیز جو بھی ہیں، اے اللہ تعالیٰ ان سب میں اللہ امن اور راحت اور تعلیم اور علم حکمت عطا فرما مولا، اور انہیں اچھے سے قائم و دائم رکھنے اور رہنے کی توفیق عطا فرما مولا، غیر سے ان کی مدد فرما مولا، اے اللہ ہمارے بچوں کی حفاظت فرما مولا، اے اللہ چوری چکاری، بدماشی، شراب، زناخواری، بدکاری سے اے اللہ ہمیں، ہمارے نوجوانوں کو، ہماری بہو بیٹیوں کو اے اللہ محفوظ فرما دے مولا، اے اللہ ہم سب کو جنت میں جگہ عطا فرما مولا، آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔